اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل الثامن فی حاجت الممکن الی العلہ وما ہی علت احتیاجہ الیہا۔ حاجت الممکن الی العلت من الضروریات الاولیہ۔ آج کی بحث کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہے کہ ممکن علت کا محتاج ہوتا ہے، اور علت جب تک نہ ہو ممکن وجود نہیں پا سکتا۔ یہ پہلی بات، کلیم کا ایک حصہ یہی ہے۔ دوسرا حصہ آج کے ٹائٹل، عنوان اور فلسفی مدعا کا وہ یہ ہے کہ جو ممکن علت کی طرف محتاج ہے، اس کی احتیاج کا سبب کیا ہے؟ تو یہاں پر دو نظریے ہیں۔ ایک حکماء کا نظریہ ہے، اور وہ یہ کہ ممکن کی علت کی طرف احتیاج، نیاز مندی، محتاجی کا موجب اس کا حدوث ہے۔ لیکن حکماء اور فلسفی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن الوجود کے علت کی طرف محتاج ہونے کا موجب خود اس کا امکان ہے۔ تو فلسفی ادعا یہی ہے کہ امکان موجب ہے ماہیت ممکنہ کے علت کی طرف محتاج ہونے کا۔ جہاں تک کلیم کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو وہ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ ضروریات میں سے ہے، اولیات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، اس پہ صرف تنبہ کی ضرورت۔ آپ علم منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ بعض اوقات ایک انسان بدیہی مطلب سے بھی آگاہ نہ ہو، ایک واضح، ایک روشن، ایک اظہر من الشمس بات ہو، لیکن انسان اس کو نہ جانتا ہو۔ کیوں؟ غفلت کی وجہ سے، یا ممکن ہے کسی شبہ کی وجہ سے۔ تو تھوڑا سا آپ جب توجہ دلا دیتے ہیں تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بات یہ ہے۔ تو ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ بدیہیات میں سے، کیونکہ آپ جب بھی کسی ماہیت ممکنہ کو فرض کریں، بھلا ماہیت ممکنہ کیا تھی کہ دیکھیں، ماہیت یا موجودہ ہوگی، یا ممتنع ہوگی، معدومہ ہوگی، یا ممکنہ ہوگی۔ جو ممکنہ ہوتی حد استواء میں، جس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف مساوی ہو۔ تو اب اگر ہم فقط اتنی توجہ کر لینا کہ وہ جو ماہیت ممکنہ تھی موجود ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، ماہیت ممکنہ نے وجود کا لباس پہن لیا ہے، تو انسانی عقل آٹومیٹیکلی یہ تائید کرتی ہے کہ یہ جو ماہیت ممکنہ نے وجود کا لباس پہنا ہے یا اس حد استواء سے نکلی ہے۔ ایک ترازو فرض کریں جس کے دو پلڑے ہیں، اور یہ دونوں پلڑے مساوی ہیں۔ ترازو انصاف اور عدل کا، اور درست ترازو وہی ہوتا ہے کہ جس کے اگر کسی طرف ویٹ نہ ہو تو پلڑے کیا ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے نا۔ جس کا پلڑا پہلے ہی کسی ایک طرف جھکا ہوا تو وہ تو ترازو نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ترازو کا سٹی وہی ہے کہ اگر کسی طرف ویٹ نہ ڈالیں تو دونوں اطراف مساوی ہونے چاہیے، برابر ہونے، سکیل سیدھا۔ اب اگر ایک ایسا ترازو ہو اور ہم کہ اس کا ایک پلڑا جھک گیا ہے، ایک اٹھ گیا ہے، تو تھوڑا سا عقل مند انسان بھی کہے گا کہ کسی طرف ویٹ ڈالا گیا ہے، کیونکہ ویٹ کے بغیر تو ترازو کے پلڑے مساوی ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک پلڑا بیٹھا ہے، دوسرا اٹھا ہے، یہ کوئی ویٹ آیا ہے، اسی ویٹ کا نام ہے علت، اسی ویٹ کا نام ہے علت۔ اس کی ماہیت ممکنہ کی نسبت تو وجود اور امکان دونوں کی طرف مساوی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس ماہیت نے وجود پہن لیا ہے، وجود کا لباس پہن لیا ہے، موجود ہو گئی ہے،
تو تھوڑی سی توجہ صرف موضوع معمول کی طرف انسان کہے تو کہے گا کہ ہاں بس کوئی وجہ تھی، کوئی سبب تھا، کوئی علت تھی جس نے اس ماہیت ممکنہ کو وجود کا لباس پہنا دیا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا پیچیدہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ نہ صرف فکری اور نظری مطلب نہیں ہے، بدیہیات اولیہ میں سے ہے۔ یہ بحث تو کلیم کا پہلا حصہ یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بس توجہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا حصہ کہ ماہیت ممکنہ کے علت کی طرف محتاج ہونے کا موجب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ ہسپتال تو مریض لے جایا گیا، لیکن اس کے ہسپتال کی طرف لے جانے کا موجب کیا تھا؟ اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے معدے میں درد تھا، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے دل میں درد ہو گیا، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ اور اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک معلول کی علت، ایک نیاز مندی، احتیاج کے اسباب مختلف ہو جاتے ہیں۔ فلاں بندہ فقیر ہو گیا، کیوں فقیر ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ مریض تھا، کما نہیں سکا۔ کیوں فقیر ہوا ہے؟ ڈاکوؤں نے گھر کا سارا اثاث ڈاکہ ڈال کے اٹھا لیا ہے۔ تو ماہیت ممکنہ محتاج تو ہے علت کی، لیکن علت کی طرف کس چیز نے اسے محتاج کر دیا؟ ڈاکوؤں کے ڈاکے نے، یا اس کے اپنے اپاہج پن نے؟ کام ہی نہیں کر سکتا، کچھ کمائے نہیں ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈال کے لے جائے۔ تو یہ جو دو شکے ہیں فلسفی طور پر، ایک ماہیت ممکنہ کے علت کے محتاج ہونے کے اسباب میں سے، موجبات میں سے، ایک سبب اس کا امکان ہو سکتا ہے، ایک حدوث ہو سکتا ہے۔ حدوث کیا ہے؟ امکان ہم پڑھ چکے کہ حد استوا میں کسی ماہیت کا، جب ہم کسی ماہیت کو وجود کی طرف نسبت دیں، وجود کی طرف، اور اس چیز کا وجود پانا اور نہ پانا برابر ہو، تو اسے ہم کیا کہتے تھے؟ امکان، مواد ثلاث میں سے۔ حدوث کیا ہے؟ حدوث بعد العدم وجود کو کہتے ہیں حدوث۔ حادثہ کب ہوتا ہے؟ یہ دو گاڑیاں ابھی تک نہیں ٹکرائی تھیں، اب ان کی ملاقات ہو گئی، اب ان کا پیار ہو گیا، تو یہ ہو گیا حادثہ۔ خوب جی، حدوث یہی ہے، بعد العدم وجود۔ خوب جی، پس حدوث اور امکان کا معنی تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ لیکن یہ جو ماہیت ممکن ہے، یہ کتاب نہیں تھی، ہو بھی سکتی تھی، وجود پا بھی سکتی تھی، وجود نہیں بھی پا سکتی تھی۔ اب یہ وجود اس نے جو پایا ہے، جو علت کی طرف محتاج تھی وجود پانے میں، آیا اس کی علت کی طرف احتیاط کا موجب اس کا حدوث ہے یا اس کا امکان ہے؟ وہ جو مساوی حد میں تھی وجود پانے اور نہ پانے کے، وہ موجب بنا کہ علت کی طرف محتاج ہو، یا نہیں عدم کے بعد وجود پا لینا موجب بنا کہ علت کی طرف محتاج ہو؟ یہ ایک بحث کا پس منظر بہت اہم ہے، اس میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، وارد ہم نہیں ہوتے۔ اس بحث پر ایک مارکۃ الآراء کلامی بحث مترتب ہے، اور وہ ہے حدوث عالم۔ حدوث عالم آیا کیا ہے؟ ذاتی ہے، زمانی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ علت اور معلول کی بہت ساری مباحث کا انحصار اس بحث پر ہے۔ اچھا، علامہ کہتے ہیں کہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ اس ماہیت ممکنہ کے علت کے محتاج ہونے کا موجب اس کا امکان ہے، اس کا امکان اسے علت کے دروازے پر لے گیا۔ خوب جی، دلیل کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ ماہیت کو دیکھیں نا، اس کا اعتبار کریں، فرض کریں، ایک دفعہ ماہیت کو موجود فرض کریں، ایک دفعہ ماہیت کو معدوم فرض کریں۔ اگر ماہیت وجود پا رکھتی ہو تو اس کے لیے وجود ضروری ہوگا نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ماہیت موجود ہو لیکن وجود نہ رکھتی ہو، سلب الشیء عن نفسہ ہی لازم آتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماہیت موجود نہ ہو، حتماً موجود ہوگی، وجود اس کے لیے ضروری ہوگا۔ ماہیت معدومہ کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ عدم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماہیت معدوم ہو لیکن عدم میں نہ ہو، عدم اس کے لیے ضروری۔ اچھا، یہ جو دو ضرورتیں ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ضرورت بشرط المحمول۔
ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کی طرف اشارہ کر پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اب حدوث کیا ہے؟ کہتے ہیں حدوث کیا ہے؟ ترتب احد الضرورتین علی الاخری، یعنی پہلے ضرورت عدم تھی، اب ضرورت وجود آ گئی۔ حدوث کس کا نام ہے؟ پہلے چیز نہیں تھی، گاڑیاں دور دور ایک سے دوسرے سے چل رہی تھیں، یہاں ضرورت عدم ملاقات ان پر کیا تھی؟ لاگو تھی۔ جب دو گاڑیاں 1 میٹر کے فاصلے پہ چل رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی 1 میٹر کے فاصلے پہ نہ چل رہی ہوں، جب چلی 1 میٹر کے فاصلے پہ رہی ہیں تو ضرورت 1 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب جب ان کی ملاقات ہو گئی تو پہلی ضرورت ختم ہوئی اور ملاقات ضروری ہو گئی۔ یہ بھی آپس میں ٹکرائی ہوئی نہ ہو دو گاڑیوں، اور آپ کہیں ان دو گاڑیوں کا حادثہ ہو گیا، آپس میں ٹکرا گئے، تو نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت وجود بعد ضرورت العدم، اس کا نام ہے حدوث، کہ پہلے عدم ضروری ہو پھر وجود ضروری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حدوث۔ اچھا، جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاج ہوتی ہے، کہتے ہیں ضرورت اور احتیاج اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاج اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ضرورت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ معیار اور کسوٹی غنا کا۔ اگر پانی کا سائل اور سیال اور بارد بطب ہونا ضروری ہو تو وہ محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی اس کو بارد بطب کرے؟ نہیں ہے، کیونکہ ضروری ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ لیکن اگر پانی گرم ہونا چاہیے ہی تو چونکہ ممکن ہے اس کا گرم ہونا، ضروری نہیں ہے، تو امکان میں آپ محتاج ہو سکتے ہیں علت کے۔ جو چیز پاس آپ کے ہے حتماً، اس میں آپ کو کیا کسی کی ضرورت؟ تو جب تک اس پر عدم تھا تو یہ ضروری اور عدم تھا، اس کے لیے عدم ضروری تھی، احتیاج اس کی کسی علت کا محتاج نہیں تھا۔ جب وجود پا لیا تو وجود ضروری ہو گیا، پھر بھی علت کا محتاج نہیں ہے۔ ضرورت وجود والعدم ماہیت کو علت کی طرف محتاج ہونے سے غنی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں حدوث علت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت ممکنہ اصلاً ماہی اس سے علت سے غنی ہو، حالانکہ ماہیت ممکنہ علت سے غنی نہیں ہوتی۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل، آج چونکہ وقت ہمارا کم ہے یہاں تک تطبیق کر لیتے ہیں عبارت کی، اگر وقت ہوا تو پھر دوسری دلیل میں اور دوسرے برہان میں وارد ہوں گے۔ الفصل الثامن، 8ویں فصل، فی حاجت الممکن الی العلت، ممکن علت کی محتاج ہوتا ہے، اس بات کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ وما ہی علت احتیاج ہی الیہا، اور یہ بحث ہم کریں گے کہ ما ہے علت احتیاج ہی، ممکن کی احتیاج الیہا، علت کی طرف، ممکن کی علت کی طرف احتیاج کی علت کیا ہے؟ ممکن کیوں علت کا محتاج ہوتا ہے؟ حاجت الممکن الی العلت من الضروریات الاولیہ، فرماتے ہیں کہ ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ ضروریات اولیہ میں سے، بدیہیات میں سے، ابدہ بدیہیات ہے، روشن ترین اظہر من الشمس، مطلب ہے کہ ممکن محتاج ہوتا ہے علت کی طرف۔ التی، اچھا ضروریات اولیہ کیا ہوتی ہیں؟ التی مجرد و تصور موضوعها و محمولها کاف فی التصدیق بہا۔ یہ بتائیں، سورج روشن ہوتا ہے؟ سورج روشن ہوتا ہے یا تاریک ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے۔ اگر سورج کا انسان صرف تصور کر لے اور روشن ہونے کا تصور کر لے تو تائید کر دے گا نا کہ سورج روشن ہے، یا اس پہ دلیل قائم کرنی پڑے گی؟ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورات اولیہ وہ مطالب ہوتے ہیں، وہ قضایا ہوتے ہیں کہ التی مجرد تصور موضوعها، جن میں صرف موضوع کا تصور، سورج کا تصور، و معمولها، روشن ہونے کا، روشنی کا تصور، کافن، یہ کافی ہوتے ہیں کس میں؟ فی التصدیق بہا، کہ ہاں سورج روشن ہے۔ اب آپ جب کہتے ہیں کہ ممکن
علت کی طرف محتاج ہے، ممکن کا تصور کر لیں اور علت کا تصور کر لیں بس۔ ممکن جو حد استوا میں ہو، علت جو حد استوا سے نکالتی ہے اس کو۔ تو ممکن وجود پانے میں علت کا محتاج ہوتا ہے، ہم فوراً اس کی تائید کر دیں گے۔ فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ الْمَاهِيَّةَ الْمُمْكِنَةَ، بے شک کہ وہ شخص جو تصور کرتا ہے، جس نے تصور کیا ماہیت ممکنہ کا، وہ ماہیت ممکنہ المتصاویۃ النسبۃ الی الوجود والعدم، جس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی تھی، اس ماہیت کا خالی تصور کر لے۔ وَتَصَوَّرَ تَوَقُّفَ خُرُوجِهَا مِنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ إِلَىٰ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَىٰ أَمْرٍ آخَرٍ، اور اس نے تصور کیا کہ ماہیت توقف خروجها من حد الاستواء، کہ ماہیت حد استواء سے خارج ہونے میں، کسی ایک جانب خارج ہونے میں، الی احد الجانبین، تو یہ جو تصور ہے نا کہ اس کا خروج موقوف ہے علی امر آخر، ماہیت کا حد استواء سے نکلنا ایک اور امر پر موقوف ہے، اس کا تصور کر لیا۔ وہ امر آخر کی آگے یخرجھا منہ الیہ، یہ جملہ وصفیہ ہے امر آخر کا، کہ وہ امر آخر کیا ہے، کہ وہ امر آخر مراد وہی علت ہے، یخرجھا جو اس ماہیت کو نکالتا ہے، منہ کی ضمیر کا مرجع حد استواء ہے، جو اس ماہیت کو حد استواء سے نکالتا ہے، الیہ کی ضمیر کا مرجع احد الجانبین ہے۔ وہ امر آخر جو ماہیت کو حد استواء سے کسی ایک جانب نکالتا ہے، اس کا انسان خالی تصور کر لے اور ماہیت ممکنہ کا تصور کر لے تو لم یلبس، خوب جی یہ لم یلبس ان من تصور، اس کا جواب ہے، اس سے مربوط ہے۔ خوب جی ان کا من تصور، فرض کریں سارا کیا ہو گیا اسم، یہاں تک لم یلبس خبر آ رہی ہے، جس نے فلاں فلاں کا تصور کر لیا، لم یلبس ایسا شخص رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، آئیں یصدق بہ، مگر یہ کہ وہ فوراً کیا کرتا ہے، تائید کر دیتا ہے کہ ہاں یہ جو ماہیت جو مساوی طرفین تھی نا، یہ جو ایک جانب گئی ہے، یہ کس کی وجہ سے گئی ہے، علت کی وجہ سے گئی ہے۔ یہ ہر بندہ اس بات مطلب کو سمجھتا ہے۔ اظہر من الشمس مطالب پر صرف توجہ دلائی جا سکتی ہے، اس پر دلائل نہیں دیے جاتے، کیونکہ دلیلیں خود اس مطلب سے زیادہ مبہم ہوتی ہیں، دلیلیں تاریک ہوتی ہیں، وہ مطلب خود سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے، تو بڑی واضح سی بات ہے۔ اب اگلا سوال، حل علت حاجت الممکن الی العلہ ہی الامکان، ہاں بحث یہ ہے اصل میں، وہ اوپر کی بات صرف ایک تنبہ تھا کہ یہ بتائیں کہ ممکن جو علت کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس کے محتاج ہونے کی علت کیا ہے، آیا اس کا امکان ہے، ہی الامکان اب الحدوث یا حدوث ہے، یہ ایک بحث ہے۔ وہ الحق هو الاول، فرماتے ہیں حق پہلی بات ہے کہ ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی علت امکان ہے۔ وَبِهِ قَالَتِ الْحُكَمَاءُ، حکماء نے بھی یہی کہا ہے، حکماء کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ماہیت ممکنہ کی علت کی طرف احتیاج کی علت اس کا امکان ہے۔ وَاسْتُدُلَّ عَلَيْهِ، استدلال، یہاں ہمیں دلیل چاہیے، یہاں ہمیں دلیل چاہیے، تو کہتے ہیں اس مطلب پر استدلال کیا گیا ہے بِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا، فرماتے ہیں دیکھیں ماہیت اگر آپ اس کو فرض کریں موجودہ، اس کے وجود کو آپ ذہن میں لائیں، ماہیت کے وجود کو آپ اگر فرض کریں تو اس لحاظ سے ماہیت کیا ہے، ضروریت الوجود، ماہیت موجودہ موجود ہی ہونی چاہیے نا۔ گرم پانی کا تصور اگر ہم کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تصور کریں کہ پانی گرم نہ ہو لیکن گرم پانی کا تصور ہم کر رہے ہوں، حرارت اس میں نہ ہو لیکن ہم تصور کر رہے ہیں کہ گرم پانی ہے، نہیں ہو سکتا۔ پانی میں ٹھنڈک اور مٹھاس اور میٹھا نہ ہو اور ہم تصور کر رہے ہیں کہ یہ شربت ہے، شربت کا تصور اس بات کا لازمہ اس کا یہ ہے کہ آپ چینی اور مٹھاس اس میں تصور کریں،
وہ شربت سے ابھی تصور کا شربت ہے، عالم فرض کا، کہ شربت عالم فرض میں کوئی ایسا فرض کیا جا سکتا ہے جو شربت نہ ہو، میٹھا نہ ہو. ہم تصور شربت کا کر رہے ہوں اور میٹھا نہ ہو، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِهَا، اور ماہیت کو اگر معدوم آپ فرض کریں تو ضروریت العدم، اس کے لیے عدم کا ہونا ضروری ہے. ان دو ضرورتوں کو کہتے ہیں ضرورتان و ہاتان ضرورتان بشرط المحمول. محمول کی شرط کے ساتھ یہ ضرورت ہے. ہم کیا کہتے تھے کس قضیہ کو؟ ضروریہ کہتے تھے منطق میں. الانسان الکاتب قاتب بالضرورہ حین ہوا یکتب. مثلا ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جو لکھ رہا ہے لکھتے ہوئے وہ متحرک الاصابع ہوگا بالضرورہ. یہ ہو سکتا ہے کہ لکھتے ہوئے انسان کی انگلیاں نہ ہل رہی ہوں، کتابت بھی کر رہا ہو، ٹائپنگ بھی کر رہا ہو، لیکن انگلیاں نہ ہل رہی ہوں. نہیں، وہاں انگلیاں ہلیں گی بالضرورہ، قضیہ ضروریہ ہوگا. تو یہی اس کو ضرورت بشرط المحمول، وہاتان ضرورتان بشرط المحمول. اچھا، یہاں تک ایک بات. اگلی بات کیا ہے؟ اب آئیں حدوث پر. حدوث کیا ہے؟ وَلَيْسَ الْحُدُوثُ إِلَّا تَرَتُّبُ إِحْدَى الضَّرُورَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى. حدوث یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز معدوم ہو اور پھر کیا ہو جائے؟ موجود ہو جائے. عدم سے ایک چیز وجود پا لے. جب تک عدم میں تھی تو ضروری العدم تھی، جب وجود پا لے گی تو ضروری الوجود ہو جائے گی. فَإِنَّهُ کون ہو؟ فَإِنَّهُ کی ضمیر کا مرجع حدوث ہے. حدوث بے تحقیق کہ حدوث جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کون ہو وجود الشیء بعد عدم. یہ حدوث کی تعریف ہے. یہ جملہ حدوث عبارت ہے کس سے؟ وجود الشیء بعد عدم. ایک چیز عدم سے نکل کر وجود لباس پہن لے، اسی کو حدوث کہتے ہیں. وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات معلوم ہے کہ ان الضرورہ، یہ جو دو ضرورتیں تھیں، ایک ضرورت عدم تھی پہلے، پھر ضرورت وجود آ گئی. ومعلوم ان الضرورت مناط الغناء عن السبب. یہ ضرورت معیار ہے، میلاک ہے کس بات کا؟ الغناء عن السبب. جہاں یہ ضرورت آ جائے لوگوں کو، ماہیت ممکنہ کو علت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وارتفاع الحاجہ، جب ضرورت آ گئی تو حاجت برطرف ہو گئی. جس کے لیے وجود ضروری ہو جائے اس کو وجود پانے کے لیے کسی کی خیرات اور بھیک مانگنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی. فَمَا لَمْ تُعْتَبَرِ الْمَاهِيَّةُ بِإِمْكَانِهَا، بنا بنی آپ مجبور ہیں جب تک ماہیت کو ممکن حالت میں نہ فرض کریں. اگر موجود فرض کریں گے تو ضروری الوجود ہوگی، علت کی ضرورت نہیں ہوگی. معدوم فرض کریں گے تو ضروری عدم ہوگی، پھر بھی علت کی حاجت نہیں ہوگی. کب علت کی حاجت پیش آئے گی؟ جب آپ مساوی اس کو ممکن حالت میں، یعنی وجود اور عدم دونوں کی طرف اس کی نسبت مساوی فرض کریں گے تو علت کی طرف محتاج ہوگی. فَمَا لَمْ تُعْتَبَرِ الْمَاهِيَّةُ، جب تک ماہیت کو فرض نہ کیا جائے بے امکانہا، اس کی امکانی حالت میں، تو لم یرتفع الوجوب، تو وہ وجوب جو حالت عدم کی وجہ سے تھا، عدم کا وجوب وہ مرتفع نہیں ہوگا، یا وجود کی وجہ سے جو وجوب تھا وجوب الوجود وہ بھی مرتفع نہیں ہوگا. ان دو کے ہوتے ہوئے تو ضرورت پیش نہیں آتی. وَلَمْ تَحْصُلِ الْحَاجَةُ إِلَى الْعِلَّةِ، اور علت کی طرف احتیاج و ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. بنابراین ماہیت کے علت کی طرف محتاج ہونے کی علت اس کا امکان ہے، اس کا وجود یا بعد العدم وجود نہیں ہے. کیونکہ بعد العدم وجود جس کو آپ حدوث کہتے ہیں وہ تو ضرورت ہوتا ہے، وہاں احتیاج ہی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ اب علت کی طرف یہ چیز محتاج ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ بیت الاطہار والسلام.